کا تو دیکھیے کچھ چیز وہ ہے جو کامن ہے جس پر ہم بہت توجہ نہیں دیتے. اچھا مثلا عرفان بھائی ہم کو ذرا 500 روپے کی ضرورت ہے, دے دیجئے. دے دیا جی, دے دیا صاحب, قرض لے لیا ہم نے. تو قرض کا بڑا ثواب انشاءاللہ آج نہیں اگلے اس میں ہوگا. اچھا اب ہم جو ہے وہ نہ آج دے رہے ہیں نہ کل دے رہے ہیں, ہاں یہ تو ہے, ٹہلا رہے ہیں. ہم نے رکھ لیا. ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ سا ہمارے دو بھائی ہیں ہم لوگ, وہ ایک بیچارہ بمبئی میں کچھ کام کرتا ہے, ہم اپنا وہاں اپنے وطن میں ہیں. وہ کبھی گئے تھے, بٹوارہ ہو گیا, تقسیم ہو گئی, بھائی تمہارا یہاں سے تمہارا یہاں سے. اس کے بعد وہ چلا آیا. اس کو کیا پتا کہ مولانا صاحب جو ہے اتنے بے ایمان آدمی ہیں, سمجھ گیا. جب مولانا صاحب اپنا مکان بنانے لگے تو 2 بالش ادھر کھسک گئے. اب جب تک لوگ اس کو فون کر کے بتائیں گے اور جب تک وہ آئیں گے آدمی جو ہے باپ کے جنازے پہ تو پہنچ نہیں پاتا جی, معلوم ہوا تب تک تو مولانا صاحب دیوار کھڑی کر لیا انہوں نے. اب جب دیوار کھڑی ہو گئی تو آیا بیچارہ. اب وہ اپنا بھی ڈر رہا ہے, اب یار اس کا میں گرواتا ہوں, مقدمہ کرتا ہوں تو 10 سال مقدمہ چلے گا, سمجھ گئے آپ, اور اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا. ڈھکیل دیتا ہوں تو یہ میرے اوپر FIR کریں گے, جیل چلاؤں گا. وہ ایسا پھنسا دیا مولانا صاحب نے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا کہ بھائی چلو یار جو ہو گیا ہو چھوڑو جانے, سمجھا. لیکن اس کی سزا کتنی بڑی ہے. مولانا صاحب کی ساری مجلسیں ایک طرف, سارا نماز روزہ ایک طرف جی, یہ جو آپ نے بھائی کا ایک بالش مارا ہے نا, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. لہذا آج اس میں آپ کو پہلے جس کو احادیث کی زبان میں کہتے ہیں حبس الحقوق, حب سے نہیں روک لینا کسی کا, جس کو ہم بالکل آسان لینگویج میں کریں, کسی کا حق مار دینا, کسی کا حق دبا لینا. وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, وہ ایک الگ سی, چھوٹے بڑے کی بھی تمیز یہاں ہے, فرق ہے. میں جو حدیث سناؤں گا وہ آسن تم اس میں جو علامہ مجلسی نے چھوٹے بڑے کی وضاحت بھی کی ہے. اچھا چلیے صاحب وہی حدیث سنیے پہلے. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے, میرات اصول کافی سے نقل کیا انہوں نے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے من حبس حق المؤمن, جو کسی مومن کا حق دبا لے, جی حبس کر لے, روک لے, حق مار دے, جی, اقامہ اللہ یوم القیامہ. اب دیکھیے ایک بات عرض کریں, میرا جو ہے وہ مین انداز میرا مثالوں پر ہے, جی جی, اور مثالوں سے بات بھی جلدی سمجھ میں آتی ہے. صحیح. تو یہ نیا جب چلا تھا نا, کیا نام ہے, فاسٹیگ. ہاں, تو لکھنؤ سے فیض آباد جانے میں آپ کو 2 ٹول پلازا پڑتے ہیں. اچھا. تو ایک دن جو ہے مجلس تھی کوئی فیض آباد میں, بہت پرانا, 20 سال سے میں پڑھتا چلا رہا ہوں جناب فاطمہ کے سلسلے کی, 3 جماعت ثانی کی. تو وہ انہوں نے کہا وہ کیا, میں نے کہا یار میں کہیں جو ہے گجرات میں ہوں, وہاں سے 3-4 بجے میری فلائٹ آئے گی. کوئی مسئلہ نہیں, 9 بجے شروع کریں گے. میرا بھائی وہیں رہتا ہے لکھنؤ میں جی, وہ آپ کو لے کے آ جائے گا. خیر وہ ان کے بھائی نے صاحب نئی گاڑی, کوئی امریکہ میں نام بھول رہا ہوں, مہنگائی تھی 80 لاکھ 90 لاکھ کتے کی تھی. وہ صاحب گاڑی آگے میں بیٹھ گیا, تو چونکہ نئی تھی جی تو اس پر وہ فاسٹیگ نہیں لگا ہوا تھا. تب یہ تھا کہ فاسٹیگ کی مثلاً اگر 3 جو ہے وہ راستے ہیں, ایک جو ہے وہ جنرل تھا کہ جس کے پاس فاسٹیگ نہیں ہے, تو چونکہ ایک ہی کاؤنٹر تھا تو اس پہ لمبی لائن لگتی تھی جی. اب جب ہم لوگ وہاں پہلے ٹول پلازا پر پہنچے, 100 روپے تھے اس وقت, اب 105 ہو گیا ہے, تو معلوم ہوا صاحب جو کیش والی پر بڑی لمبی لائن ہے. اچھا. تو جو جن کی گاڑی تھی وہی بیٹھے تھے. کہنے یار تو پھر کیا کیا جائے, کہنے بھائی اس میں تو وہ ہے نہیں, فاسٹیگ لگا نہیں ہے. کہ چلو, کہتے ڈبل دینا پڑے گا. کہ یار 100 کا 200 تو ہی ہوگا. اچھا جو آدمی 90 لاکھ کی گاڑی بیٹھے اس کے لیے 100 روپے کی اوقات کیا. اس نے کہا لائن میں کون لگے گا یار, چلو 200 دے کے. تب یہ اندازہ ہوا کہ آپ 80-90 لاکھ کی گاڑی میں ہیں, AC میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تب بھی 15 منٹ آپ رک نہیں سکتے, لائن میں نہیں لگ سکتے جی. ڈبل دے کے جانا ہوگا, چلے جائیں گے. قیامت میں جانتے ہیں کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا جو کسی کا حق مارے ہوئے ہیں. امام فرماتے ہیں من حبس حق المؤمن, جو کسی مومن کا حق مار دے, اقامہ اللہ یوم القیامہ 500 عام علی رجلہ. اللہ 1-2 دن نہیں, جو آدمی ٹول کی لائن میں نہیں لگ سکتا 10 منٹ ہمارے جیسا, اس کو قیامت میں کتنے دن کھڑا کرنا ہوگا, 500 عام علی رجلہ, 500 برس کھڑا ہونا پڑے گا. کہاں, ان پیروں پر.
معمولی چیز ہے. اس کے بعد حتی تسیل عرقہ او دمہ, اتنا کھڑا کیا جائے گا اس کو, اتنا کھڑا کیا جائے گا, 500 سال تھوڑا سا نہیں ہوتا, جی یہاں تک کہ اس کے پیر سے خون بہنا شروع ہو جائے گا, اوہو, یا پسینہ بہنا شروع ہو جائے گا, وہ کم زیادہ پر آپ کے. علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مطلب کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ یا پسینہ یا خون. اچھا, بھائی کوئی آدمی بھی سوچ سکتا ہے نا کہ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ امام جو بیان کر رہے ہیں وہ کنفیوزڈ ہے کہ یا پسینہ یا خون. ان کا نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے کتنا حق مارا ہے. ہاں صحیح, اگر ہلکا پھلکا ہے تو پسینے تک رہ جائے گی بات, یا اللہ, اور اگر قاعدے سے دبایا ہے تو 500 سال کھڑا کیا جائے گا, یہاں تک کہ خون بہنے لگا. خون بہنے لگے گا. اور ابھی آگے سنیے اس کے بعد وَيُنَادِي مُنَادٍ, یہ نقطہ قابل غور ہے. اور پھر پکارنے والا پکارے گا من عند اللہ, اللہ کی جانب سے آواز آئے گی, هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ, یہ ظالم وہ ہے جس نے اللہ کا حق مار دیا ہے. بات کہاں سے چلی تھی؟ من حبس حق المومن. اب کیا ہوگا کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کا حق مارا ہے. یعنی خدا اتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ مومن کے حق کو اپنا حق مانتا ہے کہ اس نے اللہ کا حق مار دیا ہے. قال علیہ السلام فیوبخ 40 یوما, 40 دن اس کو کہیں بند کیا جائے گا. تو 500 سال کھڑا ہونا یہ بھی معمولی سزا نہیں ہے. صحیح, پھر 40 دن جو ہے وہ کہیں اور بند کیا جائے گا. جی, پھر اس کے بعد ثم یؤمر بہ الی النار, اس کے بعد اس کو اوہو, جہنم, آگ میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. تو حق مارنا جو ہے باپ رے باپ. اچھا, مطلب ہم لوگ کو کیا لگتا ہے جب یہ ٹاپک چھڑتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ زمین ہی حق مارنا ہے, یعنی خالی زمین کسی کی لے لی یا پیسہ روپے رکھ لیا, بس یہی 2-3 چیز ہے کہ اور بھی براڈ یعنی بڑے بہت کچھ ہے. اچھا, بہت کچھ ہے. ایسے فرض کیجئے کہ آپ نے کتاب لکھی, ٹھیک ٹھیک, جی, تو آپ کی پراپرٹی ہے نا. جی, میں گیا, ہاں, آپ نے مجھ کو دعوت میں بلایا, دھیرے سے میں نے کتاب مار دی آپ کی, اور یہاں آ کر کے صاحب پرنٹ کروائی, نیچے جو ہے وہ مصنف مولانا وسیع حسن صاحب, اوہ, یہ بھی تو حق مارا ہم نے آپ کا. صحیح بات, محنت ان کی. محنت ان کی.